السلام علیکم گائز، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی، اور کل آپ لوگوں نے بارہ ربیع الاول بہت جوش و خروش سے منائی ہوگی جی۔ ویلکم ٹو بیک یور آن چینل لائف وتھ منزہ، اینڈ جی آج ہم کیا کریں گے نیکسٹ ڈے میں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی۔ ڈیلی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جی کل والا ولاگ میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا، تو کل کی روٹین چیک کرنے کے لیے، کل کی روٹین ویو کرنے کے لیے جی آپ ابھی میرے چینل پر جائیے اور وزٹ کیجیے، بیکاز میں نے آج ہی وہ اپلوڈ کیا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ فار ٹوڈے۔ آج ہی دن کا اسٹارٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ناشتے سے ہوگا، اور اس کے بعد ہم جائیں گے جی چاچی کو متنجن دینے کا۔ ڈسٹریبیوشن ابھی آدھی رہ گئی تھی، تو اسی لیے جو ہے وہ آج میں جاؤں گی چاچی کے گھر، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ ولاگ نہ دکھا سکوں وہاں پر، بیکاز مجھے بس جلدی جلدی جانا ہے اور جلدی جلدی واپس جانا ہے اپنے آفس، تو اسی لیے راستے میں چاچی کا گھر پڑتا ہے، تو میں ڈیفینیٹلی ان کو کیسے میں بھول سکتی ہوں، بیکاز شی از مائی لو، اینڈ الحمد للہ میرے چاچو چاچی سب بہت اچھی ہیں، تو ان کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی نا کبھی، تو اسی لیے میں ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ اسپیشلی متنجن خود دینے جاؤں گی اس بار۔ اور اس کے بعد جی ہم چلیں گے آفس، اور آفس میں کیا ہوتا ہے نیکسٹ، کیا پورے دن میں ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے جی اسٹے کنیکٹڈ۔ اور آج میں نے پورا بریک فاسٹ نہیں کیا اور میں چل پڑی چاچی کے گھر۔ اور جی میں چاچو کے گھر آ گئی ہوں انہیں متنجن دینے، اور جی میں آفس پہنچ چکی ہوں۔ السلام علیکم یاسر۔ اور آج ڈونٹ نو کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، اور آج مقدس نہیں آئی آفس کیونکہ ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ پرابلم چل رہی ہے کوئی، تو اور منزہ بھی دیکھو مما بھی تیار ہے بالکل ٹھیک ہے، پیاری لگ رہی ہے نا ایز یوزول، اور پاپا بھی فریش ماشاءاللہ، اور یہ رپورٹس دیکھی جا رہی ہیں، اور اب جا رہے ہیں یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس۔ اور جی آج آفس میں بہت زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے میں کوئی بھی ولاگ شوٹ ہی نہیں کر پائی۔ مما کیا کہہ رہی ہیں آج ڈنر میں کیا بن رہا ہے؟ شملہ مرچ اور قیمہ، آلو شملہ مرچ اور قیمہ۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے سن لیا آپ سے۔ کہہ رہی بڑے ریسٹورینٹ میں دیکھیں جا کے کھانا۔ کون کہہ رہی ہے، کس کی فرمائشی ڈش؟ بیا بیا جی کہہ رہی ہیں کہ بڑے ریسٹورینٹ میں دیکھیں وہاں ادھر بڑے بڑے ریسٹورینٹ شملہ مرچ آلو اور قیمے کا کمبینیشن کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کبھی کھایا نہیں، آپ کو کیا پتا؟ تو آپ پکانے لگ گئی۔ کہتی ہے آپ نے کبھی کھایا نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا۔ یہ چیز کے لیے یہاں پہ فرائی ہو رہی ہے پیاز، اور یہ مما نے مسالہ جات جو ہے وہ ڈال کے رکھ دیے، ٹماٹر مما کی بڑی جھٹ پٹ ہانڈی ہوتی ہے۔ مما اس میں ٹماٹر میں کون کون سی مرچیں ڈلی ہوئی ہیں؟ لال مرچیں اور نمک اور ہلدی کا بس جی سمپل سے مسالے اس میں جائیں گے جی، ریڈ چلی پاؤڈر، سالٹ اینڈ ٹرمرک پاؤڈر اس میں جائے گا بس۔ یہ ہے جی بن رہا ہے یہاں پر، پیاز لال ہو رہی ہے، یہ مما پیس رہی ہیں ادرک لہسن، جو کہ مما اسی میں پیستی ہیں سل بٹے پر ہی، یہ سلیب بڑی اچھی ہے، سل بٹے کا کام دیتی ہے۔ اور جی پیاز یہاں پر گولڈن براؤن ہونے لگی ہے، گولڈن براؤن ہونے پر میری مما اس میں ایڈ کر دیں گی جی ادرک لہسن کا پیسٹ، جو انہوں نے ابھی بھی تازہ جو ہے وہ کوٹا ہے، ہاں جی فریش انہوں نے جو ہے وہ ادرک لہسن لی ہے اور اسے ابھی بھی پیسا ہے جی سل بٹے پر۔ اور مما ادرک لہسن کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے یوز کرتی ہیں۔ جی ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ میں فریش ہی کرتی ہوں ہمیشہ، فریج میں نہیں رکھ کے استعمال کرتی کوئی چیز بھی، لہسن ادرک تو کبھی بھی نہیں رکھتی۔ یہ وہ بھارتی ناری نہیں ہے، یہ پاکستانی ناری ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ابھی یہ آئی ہیں ہاسپٹل سے پاپا کے ساتھ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے، اور آتے ساتھ ہی کچن میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں جی ڈنر بنانے۔ اب جی اس کے اندر ڈال دیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، اس کو تھوڑا سا خوشبو آنے تک پکائیں گے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں۔ ادرک لہسن ڈال کر جی ہم لوگوں نے رک نہیں جانا، اس میں تھوڑا سا ہم پانی کا چھینٹا بھی لگائیں گے تاکہ ادرک لہسن نیچے لگے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے اس کی اسمیل جو ہے وہ ساری ہانڈی میں آ جائے۔ اس کے ساتھ جی یہاں پہ مما نے ٹماٹروں میں پانی ڈال دیا ہے، اور وہ بھی اب اس میں ایڈ کر دیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو کھانسی نہ سیکھے نہ، اس لیے ڈالتے ہیں پانی ساتھ ڈالتے ہیں، مسالے کے پہلے ساتھ پانی ڈالتے ہیں۔ اب دیکھو ذرا بھی اس کی اسمیل نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا، مسالہ اڑتا ہے نا جہاں سے کھانسی آ جاتی ہے، چیخیں آ جاتی ہیں،
बैठना मुश्किल हो जाता है कहीं पर, वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, देखो सब बैठेंगे आराम से। अब जी पानी इसमें जो है वो डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, क्या कर दिया मामा? पानी ऐड कर दिया ना आप? पानी ऐड हो गया है, हाँ, मसाले भी सब डाल दिए, मसाले भी सब डाल दिए अब हैं। हल्की आंच कर दूंगी, इतनी देर में मैं बहुत कुछ कर लूंगी। सब्जियों की कटिंग करते हुए दिखाई दे रही है जी मामा ने, इन्हें ये ड्यूटी दे दी है, शिमला मिर्च काट कर देंगी मामा को। और जी दरवाजा खड़का है जी, देखते हैं कौन आया है। और जी यहाँ इनके ससुराल वाले आए थे जो चले गए। ये जी यहाँ मेरे डैड जी बैठे हुए हैं और हमसे बातें करने के लिए कह रहे हैं कि मैं यहीं पे बैठूंगा। हालांकि अभी अभी अपनी रिपोर्ट्स करवा कर आए हैं, डॉक्टर के पास गए थे, सुबह के गए हुए हैं, काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं जी मैं अपनी बेटियों के पास बैठूंगा क्योंकि जो है ये टाइम फिर हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए पापा हमारे पास बैठे हैं, कह रहे हैं कि मैं थका हुआ बेशक हूँ लेकिन मैंने अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसे ही डैड जी, ऐसे ही दुआ किया कीजिए जी मेरे पापा को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, हमारे सिर पर उनका साया बरकरार रखे, आमीन सुमा आमीन। और जी देखें यहाँ पे मसाला भुन चुका है और अभी बल्कि भुन रहा है या भुन गया है मामा? भुन रहा है, ठीक है। ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं लेकिन अभी भी इसमें जो है ना वो कसर बाकी है। मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि ऑयल सारा जो है वो ऊपर आ जाता है और जो आपकी पानी है वो खुश्क हो जाता है। और ये सारा जो मसाला आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, ये सारा मम्मा अभी इसी तरह पीस लेंगी, इधर ही पत्ते पत्ते कुछ इस तरह से। भी मैं उल्टे हाथ से सही कर नहीं पा रही हूँ, ये मामा ही अभी करके दिखाती हैं। जी मामा एक दफ़ा ये चम्मच हिला के दिखा दें किस तरह करना है, मेरे उल्टे हाथ से बनेगी नहीं वीडियो। जब भी आप खाने में चम्मच हिलाते हैं मसाला भूनते हुए तो डायरेक्शन में किया कीजिए, इससे ये होता है कि आपके जितने भी टमाटर और प्याज वगैरह है वो बहुत अच्छे तरीके से पीस जाते हैं, ठीक है। भुनाई का बेसिकली यही तरीका होता है। और जी व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इसमें कीमा ऐड कर दिया है और अब कीमे की भुनाई होगी। मसाला भुन जाने के बाद आप इसमें डालेंगे कीमा और उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे क्योंकि कीमे का अपना भी पानी होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। जब ये हाफ डन हो जाएगा देन हम इसमें शिमला मिर्च और आलू डालेंगे। मामा सोच रही है इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि कीमे क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना पानी होगा और कीमे का अपना पानी होगा तो उसी में गल जाएगी सारी चीज़ें ना, तो इसलिए मामा कह रही है बस हल्की सी भुनाई करेंगी और इसमें बाकी वेजिटेबल्स डाल देंगी, ठीक है। आलू डाल देंगी और उसके बाद इसको ढक देंगे। कीमे की बुनाई हो रही है और कीमे की बुनाई इस तरह से करनी है कि इसमें पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा तो कीमा हमारा भुन चुका होगा। देन हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो एंड इसके बाद जो है हम इसे अगेन कवर करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है आलू गल जाए। और उसके बाद जी हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें शिमला मिर्च, कैप्सिकम, और कैप्सिकम ऐड करने के बाद हम इसे दम पर लगाएंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद जी हमारे ये शिमला मिर्च, आलू और कीमे का जो एक न्यू रेसिपी मैंने आज फर्स्ट टाइम हमारे घर बनती देखी, तो ये जो है रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने कभी इस तरह का कम्बिनेशन खाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कीमा, शिमला मिर्च और आलू तीनों का कम्बिनेशन इकट्ठे अगर खाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और व्यूअर्स चेक कीजिए कि लाइबा जानी ने कितनी प्यारी जो है वो शिमला मिर्च कट की है। एज यूजुअल जी लाइबा जानी हमेशा बहुत अच्छी कटिंग करती है। अब जी हम इसमें डालने जा रहे हैं कैप्सिकम। एंड जी कैप्सिकम डालने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट जो है वो कवर करके करेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। अगर आप डालना चाहें तो इसमें इस वक्त खड़ी प्याज भी डाल सकते हैं, यानी कि बारीक चॉप करके प्याज आप इसके अंदर डाल सकते हैं स्लाइसिस में और इसको दम दे सकते हैं जी, ठीक है। उससे और ज़्यादा फ्लेवर आता है, मेरी मामा बता रही हैं।
دوسری سائڈ پہ جی میری ماما یہاں پہ ریڈی کر رہی ہیں کباب کے لیے مسالہ، جس میں پیاز انہوں نے لی ہے اور ساتھ میں ثابت دھنیا، ثابت زیرہ اور ہری مرچیں اور لہسن ادرک انہیں اچھے طریقے سے پیس لیا ہے۔ پیسنے کے بعد یہ قیمے میں ڈالیں گی اور اس میں جو ہے یہ مسالے ایڈ کریں گے، جس میں آج لال مرچ پاؤڈر اور چلی فلیکس، دھوڑا مرچ جسے کہا جاتا ہے، اینڈ سالٹ، اور انہیں اچھے طریقے سے بائنڈ اپ کر کے آٹے کے ساتھ اور پھر جو ہے اس کے کباب بنائیں گے۔ اور یہ ریڈی ہو رہے ہیں ہمارے بھائی حمزہ کے لیے۔ اور جی یہاں آٹا گوندنے لگا ہے روٹیوں کے لیے، اور جی آٹے کے لیے ڈو تیار ہے یہاں پر، اور یہ کھڑے مسالے رکھے ہوئے ہیں قیمے میں ڈالنے کے لیے، جو کہ ماما میرے لیے اسپیشلی تیار کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ماما نے یہ کیا کہ 1 پلیٹ قیمہ نکال لیا ہے اسپیشلی میرے لیے، اور اس میں جو ہے وہ کھڑے مسالے ایڈ کیے ہیں، جس میں ادرک ہے، ہری مرچی ہے اور پیاز ہے، اور اسے صرف ہم لوگوں نے دم دینا ہے اور یہ ریڈی ہو جائے گا، اور یہ صرف میں ہی کھاؤں گی اور کوئی نہیں کھائے گا۔ اینڈ دوسری سائڈ پہ میں نے قیمہ، شملہ مرچ اور آلو کی سبزی دیکھی تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگی۔ اور یہ جی فائنل لک ہے میرے لیے قیمے کی، اور یہ ہے جی آلو، قیمہ، شملہ مرچ، بہت ہی یمی لگ رہی ہے، اور یہ ماما کی بنائی ہوئی روٹی یمی، مزہ ہی آ جائے گا جی۔ اور لائبہ جانی جی ٹیسٹ کریں گے ضرور۔ میں آپ کو ٹیسٹ کی جاتی ہوں پیک کس قسم کا آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں۔ چلیں جی لائبہ جانی بتاتی ہیں اس کا ذائقہ کیسے ہے قیمے کا۔ زبردست ہمیشہ کی طرح۔ اور جی یہاں پر جو ہے ہمارا ڈیکوریشن جو منگوایا گیا تھا وہ بھی بن رہا ہے، اور پاپا منارے پاکستان کھڑا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو کھڑا تو نہیں ہو سکتا ایسی، یہ نیچے آنی ہے میرا خیال میں۔ واو اور یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا جو کہ جو ہے پاپا نے سر انجام دے دیا ہے۔ حد سے زیادہ مشکل تھا، نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی جس سے ہم دیکھ کے بناتے نہ کچھ، لیکن ہمارے پاپا ایز یوزول ہمارے سپر ہیرو جو کہ ہر ایک کام کر دیتے ہیں بہت ایزیلی، ہمارے گھر کا ہر کام۔ یہ پلانٹ سٹینڈ جو ہے میری سسٹر نے آرڈر کیا تھا دراز سے، اور یہ ہم لوگوں نے فائنلی لگا لیا ہے۔ اور گائز آج کا دن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد آپ سے کسی اور ویڈیو اینڈ کنٹینٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔